This is IMT News. Tanveer Zaman Khan expressing his views on the dark impacts of General Ziaul Haq era on the country, which deteriorated the political and social fabric of Pakistan. 5 جولائی 1977 کو یوم سیاہ کے طور پر جو یاد کیا جاتا ہے، یہ کوئی فقط پیپلز پارٹی کا کوئی یوم سیاہ نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی خاص کسی نقطہ نظر کے لوگوں کا کوئی یہ یوم سیاہ ہے۔ اس دن جب جنرل ضیاء الحق نے ایک ڈیموکریٹک حکومت کا تختہ الٹ کے ذوالفقار علی بھٹو کو قید میں ڈال دیا، یہ فقط ایک پیپلز پارٹی کے لیے کوئی سانحہ نہیں بنا، یہ تو پورے پاکستان کا سانحہ بن کے منظر عام پہ آیا، کیونکہ اس کے اندر جنرل ضیاء الحق نے جو پاکستان کی سیاست کے اوپر اپنے اثرات چھوڑے، اپنے 11 سالہ دور حکومت میں اس نے جس طرح سے پاکستان کی سماجی فیبرک کو جس طریقے سے تبدیل کیا، اس کے اثرات پورے پاکستان پر آج تک تو موجود ہی ہیں۔ ابھی یہ کتنی دیر تک رہیں گے، ابھی اس کا کچھ کہنا بڑا مشکل ہے۔ ایک تو جب 1947 میں پاکستان بنا تھا، اس وقت ایک تاریخ شروع ہوئی تھی، پھر اس 5 جولائی 1977 کو پاکستان کی ایک نئی تاریخ شروع ہوئی تھی، جس دن پاکستان کی جو ساری تقدیر تھی اس کو ایک نیا رنگ، نیا ڈیزائن ملا تھا، کیونکہ اس دن جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ملک میں کچھ رواداری، ٹالرنس اور جمہوری روایات کا گلا گھونٹا گیا، بلکہ اس دن سے مسلسل پاکستان کو جس قسم کے اندھیروں میں دھکیلا گیا، جس جہالت کے وہ سارے ایک طوفان برپا کیے گئے، ان کے اثرات آج تک ختم نہیں ہوئے۔ وہ شاید اس لیے بھی ختم نہیں ہوئے کہ اس وقت کی جو پیدا کی گئی، جو ضیاء الحق نے سیاست کے اندر جو پودے لگائے تھے، وہ بڑے تناور، بڑے سائیدار درخت ہیں، جن کو اس نے اپنے دور حکومت میں پالا اور ان کو پاکستان کی سیاست کے اندر ان کو ایک طرح کی ان کی پوری پشت پناہی کی، جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ایک انتہا پسندی اور ایک مذہبی جو ایک عدم رواداری تھی، وہ اپنے عروج کو پہنچی۔ کہیں طالبان کو بنایا گیا، ادھر MQM کو بنایا گیا، نواز شریف کی حکومت کو، نواز شریف کو گود میں لے کے اس وقت ایک وزیر اعلیٰ، وزیر سے لے کے وزیر اعلیٰ تک بنایا، اور اس کے بعد پھر جو وہ بعد میں وزیر اعظم بنا۔ تو یہ سارے جو صورتحال تھیں، یہ ان کے جو اثرات، جس طرح کے اثرات ہوتے ہیں، اس زمانے کی جماعت اسلامی کو جس طریقے سے بھرپور ایک دہشت گردی کے لیے استعمال کیا گیا، داخلی دہشت گردی جو آج ہم طالبان سے دیکھتے ہیں، یہی اس زمانے میں طلبہ سیاست کے اندر جماعت اسلامی کہیں ملک کی سیاست میں کہیں کوئی یہ ناکہ بندیاں کرنی ہیں، کہیں کوئی دھرنے دینے ہیں، کہیں کسی کام کو سبوٹاج کرنا ہے، وہ سارے کا سارا جماعت اسلامی کیا کرتی تھی۔ یہ جو نیو ایئر کی سیلیبریشنز کا خاتمہ، اس زمانے میں تو جماعت اسلامی اتنی دیدہ دلیری سے کام کرتی تھی کہ مجھے یاد ہے کہ یہ اسلام آباد میں اور لاہور میں جہاں پہ نیو ایئر کہیں سیلیبریٹ ہو رہا ہے، گھروں کے اندر لوگ کر رہے ہیں، یہ دیواریں پھلانگ کے اندر جا کے لوگوں کو پھینٹیاں لگایا کرتے تھے۔ تو یہ اس قسم کی غنڈہ گردی بھی ہم نے دیکھی ہے۔ پھر جو فوج کی غنڈہ گردی تھی، وہ تو ہم نے بہت زیادہ دیکھی کہ انہوں نے جس قسم کے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے اور جس طرح کے مقدمات بنائے گئے، لوگوں کے اوپر جو ہے کوڑے برسائے گئے، اور ضیاء الحق کا ایک ایسا امیج ضیاء الحق نے اپنا برپا کیا کہ وہ کسی کی کوئی عمر قید کو معاف نہیں کرتا تھا، کسی کی سزائے موت کو معاف نہیں کرتا تھا، بلکہ ضیاء الحق کے زمانے میں وہ دوسرے یہ بہت سارے جو سویلین کیس ہوتے تھے، ان کو بھی مارشل لاء میں اس طریقے سے ڈالا جاتا تھا کہ فوج جو تھی وہ جب کوئی فوجی یا پولیس کسی کو گرفتار کرتے تھے تو اس کے سامنے، بندے کے سامنے آپشنز رکھتے تھے کہ بتاؤ پھر اب تمہیں ہم کسی سول حکومت کے تحت 302 کے تحت تمہارا مقدمہ بنے، یا کسی مارشل لاء کے ضابطے کے تحت، جس کے ساتھ پھر MLR مارشل لاء ریگولیشن 13 لگا دیتے تھے، جس کے بعد پھر وہ ناقابل ضمانت گرفتاری ہو جاتی تھی۔
اور اس کے علاوہ پھر شریعت کورٹ کے اندر شرعی عدالت کے شرعی مقدمہ چلا دیں آپ کے اوپر، یعنی اسلامی عدالت. اس وقت 3 طرح کے قانون جو تھے وہ مکمل طور پہ رائج الوقت تھے، اور جو ادھر KPK کے اندر اور بلوچستان میں جو جرگہ سسٹم تھا وہ اس کے علاوہ تھا. تو یہ ملک میں پورے جو 4 طرح کے قوانین جو تھے وہ مکمل طور پہ رائج تھے، اور آپ کے پاس آپشن تھی پولیس کے پاس، انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس، کہ وہ کون سے قانون میں آپ کو ڈالیں، جس سے کہ رشوت کا بازار بھی بڑا گرم تھا. کیونکہ جب آپ کسی بھی آرڈنری مرڈر کہیں کوئی ایسا یا کوئی اس قسم کا کوئی 307 کا مقدمہ بھی آتا تھا تو پولیس کے پاس اختیار تھا کہ وہ اسے مارشل لاء کے اندر ڈال دیں یا وہ اس کو سویلین کے اندر رہنے دیں. اگر کوئی کسی قسم کا کوئی اخلاقی سلسلہ، کوئی اغوا کا، کوئی طلاق کا، کوئی اس طرح کا سلسلہ ہے تو اس کے بارے میں وہ کرتے تھے کہ بتائیں اس کو سول لاء کے تحت کیا جائے یا آپ کو اسلامی شرعی عدالت میں ڈال دیں. تو اس وقت اسلامی شرعی عدالت بھی مارشل لاء ہی تھی، وہ بھی جو تھی ان کے اندر بھی ظلم کی اور سارے سلسلے کی بڑی ایک عروج تھا. اور سیاسی کارکنوں کو جس طرح سے اس وقت جیلوں میں ڈالا جاتا تھا، ان کو 3 مہینے 4 مہینے لوگوں کا اریسٹ ہونے کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ کہاں ہیں. میرے ساتھ اپنے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ میرے جو بہت سارے کیس کے لوگ جو تھے دوسرے جو اریسٹ ہوئے تھے 14-15 لوگ، ہمارے اوپر بھی ایک کانسپریسی کیس بنایا گیا تھا جو بعد میں مجھے بری کر دیا کیونکہ کوئی چیز ایسی تھی نہیں، وہ ثابت نہیں ہو سکی. تو لیکن جب وہ ظاہر 4 سال مجھے رکھا، میرے ساتھ اور دوسرے لوگوں کو 3.5 سال 4 سال رکھا انہوں نے جیل میں. تو جیل کے اندر ہی ٹرائل ہوتا تھا، جیل کے اندر ہی ایک بیرک کو خالی کروا کے وہاں پہ ایک کرنل، ایک میجر اور ایک مجسٹریٹ، ان کو بٹھا کے ایک ملٹری کورٹ، اسپیشل ملٹری کورٹ کے تحت مقدمہ چلائے جاتے تھے. اور بڑی جلدی اس کے فیصلے بھی ہوئے کیونکہ فیصلہ پہلے سے ایک پالیسی کے تحت ہوتا تھا. فیصلہ وہ کسی انصاف کے میرٹس پہ نہیں ہوتا تھا کہ وہاں پہ آپ نے اپنے کوئی دلائل دیے یا اس طرح کا سلسلہ کیا اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوا. نو، وہ فیصلہ سیدھا ایک پالیسی کے تحت ہوتا تھا اور وہ اوپر سے لکھا ہوا آتا تھا جس کو کرنل نے یا ایک کوئی جو سمری کورس ہوتی تھی چھوٹی میجر نے انہیں صرف پڑھنا ہی ہوتا تھا. ان کی وہ ساری سماعت اور وہ ساری چیزیں وہ ساری بالکل بیکار کاروائی ہوتی تھی جو وہ ڈالتے تھے. اور وہاں پہ عام جو ان عدالتوں کے اندر وکیلوں کو پیش ہونے کے لیے بھی بڑی اسپیشل ایک اجازت کا سلسلہ تھا. وکیل پیش ہوتے تھے، ہمارے مقدمے میں بھی وکیل بہت سارے آتے تھے باہر سے، جب وہ جیل کے اندر مقدمہ اور جیل کے اندر ہی وکیل سارے آتے تھے. اور وہ اس وقت اعتزاز حسن بھی ہوتے تھے، ملک قاسم ہوتے تھے، لیاقت وڑائچ ہوتے تھے، اور یہ ہمارے ساتھ آصف حسین الدین وردک ہوتے تھے، بصیر قریشی ہوتے تھے. یہ سارے بڑے وکیل تھے اس وقت جو ہمارے مقدمات میں کانسپریسی کیسز کے اندر، میرے کیسز کے اندر بھی پیش ہوتے رہے ہیں ہمارے لیے. اور لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک سارا سلسلہ ایک پالیسی کے تحت چل رہا تھا کہ ان سیاسی لوگوں کو جو ہے وہ ہر طرح کا ٹارچر، ان کو ہر طرح کی اذیت دی جائے. تو جس طرح کی اذیتیں ہوتی تھیں وہ اذیتیں آج کے ہمارے جو سیاسی قیدی ہیں، آج بھی بڑا ظلم ہے. آج بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ آج کوئی بڑا ان کو پھولوں کی رکھا گیا ہے. اس سے پہلی جو حکومتی دور تھا اس کے اندر بھی سیاسی جو لوگوں کو، مخالفین کو پکڑا جاتا تھا، ان کے اوپر بھی بڑے بڑے ظلم کیے گئے ہیں. لیکن وہ جو ظلم جو ضیاء اللہ کے زمانے میں ہوئے ہیں وہ بڑا ایک طویل، ایک اس کا دورانیہ بہت بڑا تھا، اس کا جو والیوم تھا وہ بہت بڑا تھا. لوگوں کو چھوٹے چھوٹے الفاظ کے کہنے پہ، یعنی کسی نے کہہ دیا کہ جی پاکستان جو ہے یہ ایک مسالستان اور ایک فوجستان ہے، اس کے اوپر 3 سال سزا ہو جاتی تھی اتنا کہنے پہ. آپ نے یہ کہہ دیا کہ جی کوئی فوجی جو ہیں ان کا سول اداروں کے اندر آنے کا کوئی کام نہیں ہے، اس کے اوپر آپ کو 3 سال سزا ہو جاتی تھی. یہ مجسٹریٹ کورٹ سے ہی کام ہو جاتا تھا. اس طرح کی عدالتیں، اس طرح کا عدالتی نظام تھا جس کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ غائب کیا جاتا تھا، لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے، پھر ان کی فیملیز کو اٹھا کے لے جاتے تھے، ان کو پیچھے پھراتے تھے. بہت ساری جگہ پہ ایسی کرپشن بھی تھی جہاں پہ لوگ پیسے ویسے دے کے اپنا کچھ جان بچا بھی لے دیتے تھے، یا کوئی سفارش کروا لی تو جان بچ جاتی تھی کچھ لوگوں کی. لیکن ہے کہ ساری زیادہ جو لوگ ہیں انہوں نے بڑی بڑی اذیتیں جھیلی ہیں اس زمانے میں. ان کے ٹارچر جو قلعوں کے اندر جو ان کے اوپر ٹارچر کیے جاتے تھے، ہمارے دوست پروفیسر جمیل عمر اسلام آباد یونیورسٹی کے،
ان کے یہاں تھائز کے اوپر بڑے رولر مار کے ان کے مسل سارے جو لیگز کے تھے وہ ڈیمیج ہو گئے تھے. تو یہ اس طرح کا, اور لوگوں کے ناخن نکالتے تھے. سردار مدر علی خان جو تھے ان کو جب وہ اٹک قلعے کے اندر رکھا گیا وہاں پہ ان کے ناخن نکالے گئے, ایسے وہ جمود کے ذریعے سے ایسے ناخن نکالتے تھے. تو یہ اس طرح کے ظلم دیکھے ہم نے کہ جو ہوئے ہمارے ساتھ, میرے ساتھ, اپنے ساتھ بہت زیادہ. لاہور میں جو ایک اس وقت انہوں نے اسپیشل مارشل لاء نے سلسلہ بنایا ہوا تھا, وہاں پہ وارس روڈ کے اوپر, کوئنز روڈ سے آف ہوتی ہے لاہور میں, وہاں پہ ان کا ایک لال قلعہ اسے کہا جاتا تھا, وہاں پہ رکھا. پھر ہمارے لوگوں کو قلعے کے اندر جو آج کل جہاں پہ بڑی سیر کی جاتی ہے, لوگ آج کل ان چیزوں کو پرانی ایک سامراجی انگریز دور کی, ایک نوآبادیاتی دور کی نشانیوں کے طور پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مغلیہ دور کی یاد کے طور پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ سیاسی قیدیوں کو بڑے طویل عرصے سے مغلیہ دور سے لے کر اس کے بعد یہ سارے کالونیل دور تک, جب یہ برٹش راج تھا اس سے لے کر پھر جب پاکستان بن گیا اس سے لے کر آج تک, ابھی شاید پتہ نہیں اب وہ قلعہ اس حوالے سے یوز میں ہے کہ نہیں, کیونکہ اب تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ وہاں پہ ٹکٹ لگا کے لوگ دیکھتے بھی ہیں, اب اس کو سیر کے لیے جاتے ہیں, لیکن ابھی یہ پچھلے دور تک یہ سارا سلسلہ موجود تھا. تو یہ سارے جو ٹارچر سیل تھے, یہ جو پرانے ایک نوآبادیاتی دور کے برٹش راج کا قانون جو ہوتا تھا وہ جو اپنے اس وقت کے دور پہ کر رہا تھا, وہ سارے کا سارا اب بھی اس طرح سے برقرار تھا. تو یہ سارا جو ظلم کی داستانیں ہیں یہی یاد کرنے کے قصے ہیں جو کہ آج اس یوم سیاہ کو جو ہے اس کی اہمیت آج تاریخ کے حوالے سے اس کی جو اہمیت کو واضح کرتے ہیں کہ جس میں مارشل لاء کے نفاذ کے ساتھ جو جمہوریت کا گلا تو پاکستان میں خیر اب تو روایتی اور ہو گئی ہے, اب تو جو جمہوریت ہے اس کے اندر اور جو ملٹری قانون ہے اس کے اندر کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا, لیکن وہ زمانہ اس وقت جو یہ چیزیں تھیں یہ سوسائٹی کے اندر جس طریقے سے انٹروڈیوس ہوئی تھیں اس کے اثرات آج تک موجود ہیں. وہ جو اس وقت طالبان اور جو سارا سلسلہ ریکروٹمنٹ اور مدرسے بنائے تھے وہ اثرات آج تک موجود ہیں. تو وہ جو ایک مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا, جو ایک سارے کا سارا ایک سوسائٹی پوری ریڈیکلائز ہو گئی اور جو آج تک اس سے نکلنا بڑا مشکل ہے. اس کے اندر ہماری یوتھ ساری کی ساری برباد ہو گئی, تعلیمی اداروں کا سارا نظام برباد ہو گیا. یہ ساری وہ ضیاء الحق کے اس 5 جولائی جس کو یوم سیاہ کہتے ہیں, یہ اس حوالے سے ایک بڑا یادگار اور ایک آج تاریخ کا ایک ایسا سیاہ باب ہے جس کو سمجھنا اگر عام عوام نہیں سمجھنے جاتے تو کم از کم سیاسی کارکنوں کو, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو اس بات کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ اس دور میں کیا تھا اور یہ کیسے دور سٹارٹ ہوا, اور آج ہم اس دور کے حوالے سے اس تسلسل کا جو پودے لگائے ہوئے تھے ان کو آج ہم بڑے سایہ دار بڑے درختوں کی شکل میں کیسے دیکھ رہے ہیں. رکشندہ زاہد, IMT نیوز, لندن.